بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے سے آدمی کی عقل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھانا کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو ہم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن انڈے کو جتنا ابالے گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ابالے کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتا ہے۔ اگر روزانہ صرف 35 منٹ واک کر لی جائے تو موٹاپے کا خدشہ 80% کم ہو جاتا ہے۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ کمزور ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل پانی پیے۔ سیب کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کا عقل کمال کو پہنچا ہے۔ جب آپ دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، جب آپ زندگی، موت اور صحت کی اہمیت سمجھنے لگے، جب آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، جب آپ کی دلی خواہشات کم ہونے لگے، جب آپ لوگوں کے اکسانے پر بھی پرسکون رہے، جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا نہ مانیں، جب آپ قریبی رشتوں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوگا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوگا اور وہ مجھے پہچانتے ہوگے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہے، یعنی میری امتی ہے۔ مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ میں کہوں گا، اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ ناظرین، گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا ہے تو رات کو اسپیول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اسپیول کا چھلکا کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جسم پر نیل پڑ جائے تو اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچو آلو پیس کر لگاؤ، نیل کا دبا دور ہو جائے گا۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوگے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پیے۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چٹکی ہمراہ پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 کاش لہسن کے استعمال کرو۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر کہیں آگ لگ جائے اور وہاں اذان پڑی جائے تو آگ کا زور ٹوٹ جائے گا اور آگ بجھنے لگے گی۔
ہفتے میں ہر روز 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ اپنی زندگی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم میں موجود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، رب جی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے میری اتباع کی تو وہ مجھ سے ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہی انہیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ ناظرین، غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی انتہائی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ کھانوں میں دارچینی، ہلدی، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسے مفید مسالوں کا استعمال بڑھا دے، کیونکہ یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا جوس ضرور پیو، اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا کام سے ہی تھک جاتے ہیں تو سیاہ منقہ یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے ذہانت میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکہ میں گول کر کلی کر لی جائے تو دانت ہمیشہ مضبوط رہے گی۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ عقل مند لوگ اکثر غریب ہوتے ہیں۔ لیمو کے چھلکے سکھا کر پیس لے، ان میں نمک ملا لے، اس سے دانت روزانہ صاف کرنے سے دانتوں کی فلاحٹ ختم ہوگی اور دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لو۔ انہیں نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوگے۔ انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس سے اس طرح نمودار ہوگے جس طرح سیلابی مٹی میں دانہ اگ آتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ دانہ شروع میں زرد رنگ کا لپٹا ہوا پودا نکل آتا ہے؟ ناظرین، پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن اگر آپ سنتے رہے تو لوگ بولنے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈالے، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ کمزور لوگ فربا ہونے کے لیے کیرے کے ساتھ کھجور کھائے، انشاءاللہ موٹے ہو جائے گی۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائی جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی اور کارآمد ہے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کیا دوپہر کے وقت جب مطلع آبر آلود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اور کیا 14ویں رات جب مطلع آبر آلود نہ ہو تو تم چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے، مگر جس قدر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والے اعلان کرے گا، ہر امت اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے، اللہ کے علاوہ اصنام اور بتوں کی پوجا کرنے والے سارے کے سارے آگ میں گر جائے گے۔
حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور فاجر قسم کے لوگ رہ جائیں گے تو رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کے پیچھے جا چکی ہے۔ وہ عرض کرے گے رب جی ہم نے دنیا میں ان سے علیحدگی اختیار کیے رکھی جبکہ ہم ان کے ضرورت مند تھے اور ہم ان کے ساتھ نہ رہے۔ ناظرین، نزلہ زکام اور کانسی کی مرض کے لیے گرم تاثیر رکھنے کی بدولت کھجور بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمہ کی شکایت ہو تو وہ جوائن کو پیس کر اس سے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائے، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائے، اس سے گیس نہیں ہوگی۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملے، اس سے جھریاں اور چائیاں دور ہو جائے گی۔ چہرہ پرکشش اور چمکدار بنانے اور خوب خون پیدا کرنا ہے تو رات کو 14 بادام اور کشمش 25 گرام پانی میں بھگو دے، صبح دودھ کے ساتھ کھا لے۔ یہ دوا کے ساتھ ساتھ بہترین ناشتہ بھی ہے۔ ناظرین، کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور مسوڑے سے خون بہنے لگتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چڑھ کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ اجوا کھجور کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی اور بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی اور ارکی گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ سفید نمک کانوں میں کم سے کم استعمال کرو۔ زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، چراغ میں ناریل کا تیل ڈالنے سے چراغ کئی گھنٹے نہیں بجھے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے، غریب دماغ کچھ کونے سے ڈرتا ہے، غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے، غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے، غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا، غریب دماغ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے، غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے، امیر دماغ حال میں رہتا ہے، امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے، امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا ہے، امیر دماغ لگاتار کچھ نئے سیکھتا رہتا ہے، امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت ناشتہ طاہر کے ساتھ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائے تو دہی کے ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائے گی۔ عظیم ہے وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں، اس کے لیے سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگائے، چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیہ استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائے گے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکے تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں قرآن کن چمک آ جائے گی۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچی پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر فوری ختم ہو جاتا ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ شکرکندی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائے گی۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا ہے تو فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کے بجائے کاٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائے تو زیادہ دیر تک تر و تازہ رہے گی۔ اپنا مسئلہ کسی مولس شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے کے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لے، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ روز نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔
اگر یہ عمل نہار منہ کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتے ہیں۔ روزانہ 2 مرتبہ کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ وزن کم اور چربی کو ختم کرنا ہے تو شلجم کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دے، پھر اس میں لیموں کا جوس شامل کر لے۔ صبح ناشتے میں اس کا استعمال کرے۔ 7 دن کے استعمال سے فرق محسوس ہونے لگے گا۔